وسط شوق کہو، مت کرو تابے گھٹ گھٹ کر مرنے کی اجازت میں بھی تمہیں نہیں دوں گا۔ میں یاور خان کی طرح بے حس نہیں ہوں کہ زبان بندی کا حکم دے کر خود فرعون بن بیٹھوں۔ جو حکم لگے کہو، جو غلط لگے کہو، مگر میری ماں سے مت الجھنا۔ وہ جو کہتی ہیں اسے چپ چاپ مان لیا کرو۔ بہزاد ٹیشو بکس سے ٹیشو کھینچ کر ہاتھ صاف کرنے کے بعد جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ بہت خوب، ایک طرف کہتے ہیں غلط کو غلط کہنے کی اجازت ہے، اور پھر یہ حکم کہ آپ کی والدہ کے سامنے چپ سادھ لوں۔ یہ حکم آپ اپنی من چاہی بیوی کو دے کر دیکھیں، جواب میں آپ کو وہ جو کچھ سننے کو ملے گا جسے کہنے کی مجھے اجازت نہیں۔ وہ طنز کا تیر چلا کر لب کو چلنے لگی تھی۔ بہزاد کی آنکھوں میں برہمی کی جگہ ملامت نے لے لی۔ میری ماں کے سامنے بد لحاظی اور بد زبانی کی اجازت کسی کو نہیں، چاہے وہ رائنا ہو یا کوئی XYZ۔ تم مجھ سے شکایت کر سکتی ہو اور اس پر پابندی نہیں، مگر ان کے سامنے کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس نے درشت لہجے میں تنبیہ کی۔ میں نے پہلے بھی انہیں کوئی جواب نہیں دیا، وہ تڑپ کر بولی۔ جو کہا ہے میں نے اسے گرہ سے باندھ لو، مزید وضاحت یا بحث مت کرو۔ ابھی اسے شکایت کی اجازت دینے والا درشت لہجے میں گویا ہوا تھا۔ عزیز نے اسے شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھا۔ خود کو اس گھر کے مطابق ڈھالو، یہ ضد اور بچپنا چھوڑ دو۔ جا رہا ہوں میں، اور مجھے آئندہ تمہاری طرف سے ایسی شکایت نہ ملے۔ اس کا مزاج بری طرح برہم ہو گیا تھا۔ اس بار عزیز نے سختی سے لب بھینچ کر خود کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھا۔ وہ اس پر ایک سرسری سی نظر ڈال کر چلا گیا۔ وہ تھکے ہارے انداز میں بیٹھ کے کنارے پر ٹک گئی۔ یہ شروعات تھی، ابھی تو پتہ نہیں کتنے الزامات پر چپ سادھنے کو حکم ملے گا آپ کی طرف سے۔ بدگمانی کا زہر اس کی رگوں کو کاٹنے لگا تھا۔ وہ اس مجبوری کے کاغذی تعلق کو بوجھ نہیں بنانا چاہتی تھی۔ وہ چلا گیا تھا کہ اسے جانا ہی تھا۔ عزیز اس کی زندگی میں زبردستی داخل کر دی گئی تھی، مگر دل میں داخلے کے لیے لازمی ہے کہ محبت ہو۔ وہاں زور زبردستی سے جگہ نہیں ملتی، وہاں پورے حق کے ساتھ حکمرانی کی جاتی ہے، اور بہزاد کے دل میں رائنا کی حکمرانی تھی۔ عزیز جانتی تھی وہ اسے کبھی رائنا کے برابر مقام نہیں دے گا۔ دل پر جبر کر کے زندگی میں جگہ دی جا سکتی ہے، دل میں نہیں۔ میرے اختیار میں ہوتا تو یہاں سے بہت دور کسی گمنام جزیرے پر چلی جاتی۔ کچھ دیر قبل اس کی زندگی میں رہنے کی دعا کرنے والی بہزاد کی زندگی سے دور جانے کا سوچنے لگی۔ تم کل اپنے گھر گئے تھے؟ تم نے کہا تھا ایک مسئلہ ہے اور بس، مگر تمہاری واپسی صبح کے قریب ہوئی۔ وہ ٹریک سوٹ میں ملبوس جاگنگ کے لیے جانے والا تھا جب رائنا نے اٹھتے ہی سوال داغا، جو جوتوں کے تسمے باندھتے ہوئے ایک نظر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کچھ پوچھ رہی ہوں، کیوں دیر سے آئے تھے؟ اس نے جھنجھلا کر سوال دہرایا۔ میں روز رات میں دیر سے آتا ہوں، کل کیا خاص بات تھی جو پوچھ رہی ہو؟ اس نے جوتے کے تسمے باندھ کر سیدھے ہوتے ہوئے استفسار کیا۔ اس کا لہجہ تند و تیز تھا۔ یہ تفتیش اگر بہزاد کو ناگوار گزری تھی تو اس کا لہجہ رانیہ کے لیے بھی ناقابل برداشت تھی۔ روز تم وہاں نہیں جاتے، تم وہاں گئے تھے اس سے ملنے۔ بہزاد، مجھے یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ وہ لڑکی تمہاری منکوحہ ہے۔ اگر تم نے اسے وہ مقام دیا جو میرا ہے تو یاد رکھنا میں بالکل بھی کوئی سمجھوتا نہیں کروں گی۔ یہ آزمائش میری برداشت سے زیادہ ہے۔ گزشتہ رات وہ معمول کی طرح سکون سے سو گئی تھی۔ بہزاد کی واپسی رات گئے ہوتی اور وہ اس کی عادی تھی، مگر اس کے آنے پر رائنا کی نیند میں رخنہ اندوزی ہوئی۔ کہاں گئے تھے تم؟ گھر گیا تھا، ایک مسئلہ تھا اور بس، اب باقی تفتیش صبح کرنا۔ اس نے مختصر جواب دیا اور واش روم کی طرف چلا گیا۔ رات وہ پیچتاب کھا کر رہ گئی تھی۔ وہ آج معمول کے برخلاف جلدی اٹھی اور اٹھتے ہی باز پرس شروع کر دی۔ کیا کرنے گئے تھے؟ میں صرف اسے وارن کرنے گیا تھا کہ میں امی کو پریشان نہ کریں۔ رائنا کو پریشان دیکھ کر اس نے خائف ہونے کے باوجود وجہ بتا دی۔ رات کے وقت؟ واہ، کیا توجہ ہے! یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ لڑکی تمہیں اپنی جانب راغب کرنے کے لیے منمانیاں کر رہی ہے اور تم ایسے مٹی کے ماتھو ہو کہ اس کے اشارے پر چل پڑے؟ اس نے گھر والوں کے ناک میں دم کیا ہوا ہے، اس لیے کہ تم اس پر توجہ دو۔ اس نے رائنا کو تعصب سے دیکھا۔ رائنا، تمہیں معمولی بات پر خفا ہو رہی ہو۔ وہ اس کے نرم انداز پر بھی چپ نہیں رہی بلکہ مزید شعلہ جوالا بن گئی۔ معمولی بات نہیں ہے، یہ بےمانی ہے۔ تم اس لڑکی سے دور رہو گے، یہی کہا تھا تم نے۔ وہ زندگی تمہاری زندگی میں اہم نہیں تھی، تم اس سے ملنے کیوں گئے؟ مجھے صاف صاف بتاؤ، میں سچ سننا چاہتی ہوں۔ اتنی کمزور نہیں ہوں کہ سچ نہ سن سکوں۔ بہزاد اس کی مضبوطی دیکھ چکا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ کس قدر جلد بدگمان ہو جاتی ہے۔ سچ تمہیں بتا چکا ہوں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ بیوی ہے میری۔ وہاں جانے پر تم مجھ سے کوئی سوال کرنے کی مجاز نہیں، نہ ہی دن رات کی کوئی قید ہے اور نہ پابندی۔ آج پہلی اور آخری بار یہ وضاحت دی ہے میں نے۔ اس کے بعد تم مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گی، نہ ہی میں جواب دوں گا۔ رائنا کو اس سے اس جواب کی قطعی توقع نہیں تھی۔ وہ ششدر رہ گئی۔ بہزاد آفریدی! رائنا نے اسے پکارا مگر وہ نہیں رکا۔ وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ بہزاد پر اسے بے اعتبار تھا، مگر اعتبار کی یہ چادر شک کی تیروں نے تار تار کر دی۔ بدگمانی کے گرد و غبار سے ہٹی اس چادر کو
اب پہچاننا بھی مشکل تھا۔ رائنا خود بھی فراموش کر چکی تھی کہ اس نے شوبز کے چمکتے ستارے کا انتخاب کرتے ہوئے خود پر بھروسہ کیا۔ یقین تھا بہزاد آفریدی کسی اور کی طرف ملتفت نہیں ہو سکتا۔ اسے بہزاد آفریدی پر خود سے بڑھ کر اعتبار تھا، ورنہ شوبز کی جس دنیا سے وہ منسلک تھا وہاں روز نئے اسکینڈل بننا عام بات تھی، اور ظاہر ہے بہزاد بھی ایسی خبروں کا حصہ بننے سے محفوظ نہیں تھا، حالانکہ وہ شوبز کی دنیا میں بے حد محتاط اور بد دماغ مشہور تھا۔ لیکن نیوز چینلز کوئی نہ کوئی تیر ہوا میں اچھالتے رہتے، سوشل میڈیا پر بھی ایسی خبریں آتی رہتی تھی، مگر صداقت نہ ہونے کی وجہ سے جلد ہی دم توڑ دیتی۔ لیکن یہ کسی شوبز کی چمکتی دمکتی اداکارہ کا معاملہ تھا بھی نہیں، جس سے صرف نظر کر کے رائنا سر جھٹک سکتی۔ یہ محض اسکینڈل نہیں تھا، ایک جیتی جاگتی سچائی تھی۔ نوائے عزیز، بہزاد آفریدی، اس کے برابر کھڑی وہ لڑکی جو رائنا کی طرح بہزاد کی حقدار تھی، کوئی عام لڑکی نہیں تھی، وہ جو صرف بہزاد کے ساتھ سیلفی بنوا کر اپنی راہ لیتی، یا اس کی پرستار ہونے کا دعویٰ کرتی ہوئی رائنا کے غرور میں اضافے کا باعث بنتی کہ جس کی تمنا اس دنیا کرتی ہے وہ اس کے دل پر راج کرتی ہے، وہ نوائے عزیز تھی، جس کی جگہ چاہے بہزاد کے دل میں نہیں تھی مگر زندگی میں تھی۔ آج ہی نہیں، ہر گزرتے دن کے ساتھ رائنا کے لیے عزیز کی حیثیت ناقابل قبول ہوتی جا رہی تھی۔ الماس بیگم نے اس کے دل میں شک کا بیج بویا تھا۔ اگر آج تم نے بہزاد کو کھلی چھوٹ دے دی تو میری طرح سر پکڑ کر روتی رہو گی۔ ریحانہ تمام عمر یاسمین کے سکھائے گروہ کی وجہ سے سلجوق آفریدی کے دل پر راج کرتی ہے اور مجھے دیوار سے لگا دیا گیا۔ عزیز تو پھر ہے بھی یاسمین کی اولاد، بہت تیز لڑکی ہے، میری بیٹیاں تک اس کی طرف دار ہیں۔ تم نے اگر بہزاد کو ذرا بھی ڈھیل دی تو پچھتاؤ گی۔ وہ نہیں جانتی تھی عزیز سے رائنا کی نفرت پرانی ہے، اسے الماس بیگم کی باتیں تقویت دیتی تھی، اکساتی تھی کہ وہ عزیز کے وجود کو نیست و نابود کر دے۔ ساس کے مشوروں پر عمل کرتے ہوئے وہ عزیز کو طلاق دلانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی، اپنا اور بہزاد کا چین و سکون غارت کر دیا تھا۔ مستقل مزاجی سے وہ بہزاد کو قائل کر رہی تھی کہ وہ عزیز کو چھوڑ دے، اور اسے یقین تھا کہ یہ محاذ جلد ہی سر کر لے گی۔ شوہر کی محبت کے ساتھ رائنا کو ساس کی پشت پناہی بھی حاصل تھی، اسے بہزاد کی بیوی کی حیثیت سے ایک دنیا جانتی تھی، جبکہ بہزاد نے عزیز سے اپنے نکاح کا کسی کو بتانا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ یہ کہانی جلد یا بدیر اختتام پذیر ہونے والی تھی۔ وہ ابھی ٹریک کا ایک راؤنڈ لے کر آیا تھا کہ اس کے موبائل کی مخصوص رنگ ٹون نے اس کی سماعتوں کو چھوا۔ کان پر بلوٹوتھ لگی تھی، اس نے کال ریسیو کی اور ہاتھ میں پانی کی بوتل لیے وہ بھی ٹریک پر دوڑنے لگا، اگرچہ اب رفتار کم تھی اور دھیان کال پر تھا۔ السلام علیکم۔ عادت کے مطابق کال ریسیو کرتے ہوئے اس نے ہیلو کے بجائے سلامتی بھیجی۔ وعلیکم السلام، تم کہاں ہو؟ فوراً گھر آؤ۔ اس کی ماں کا پارا ہائی تھا، اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ کیا ہوا ہے؟ خیریت؟ عزیز نے پھر آپ کی حکم عدولی کی ہے؟ بات کرائیں اس سے میری۔ رات اس نے کہا تھا وہ اب شکایت کا موقع نہیں دے گی، اور اب وہ سخت عاجز آ گیا تھا ان شکایتوں سے۔ ارے حکم عدولی کیا کرے گی؟ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے ہی نہیں گھر میں، اور وہ مظفر، وہ بھی کہیں غائب ہے۔ تم گھر آؤ، اس لڑکی نے ہماری عزت خاک میں ملا دی، ہماری تو ناک کٹ گئی۔ وہ اس اطلاع پر دنگ رہ گیا۔ امی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہیں نہیں جا سکتی، وہ اس کے یقین پر حسب سابق دل ملائی۔ ماں کی بات کا یقین نہیں ہے تمہیں؟ تم نے نہیں، میں نے دیکھے ہیں اس کے کرتوت، اور ہاں آ کر دیکھ لو۔ اگر یقین نہیں آ رہا، تمہارے والد صاحب نے بھی دل تھام لیا ہے، انہیں اسور اسپتال لے کر گیا ہے۔ اس نے رابطہ منقطع ہونے سے پہلے ہی ٹریک سے ہٹ کر دوڑتے ہوئے اپنی رفتار بڑھا دی۔ اس کا دل پوری رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ نوائے عزیز کہیں نہیں جا سکتی، اسے یقین تھا، لیکن یہ تشویش کی بات تھی کہ وہ گھر میں موجود نہیں۔ بہزاد آفریدی زندگی میں دوسری بار کسی انہونی کے خیال سے لرزا۔ اس نے گھر میں قدم رکھا تو ایک ہنگامہ اس کا منتظر تھا۔ گھر میں کتنے ہی لوگ موجود تھے، اس کی والدہ نے اس خبر کو چھپانے کی قطعی کوشش نہیں کی، بلکہ ببانگ دہل اس کی غیر موجودگی کا اعلان کیا تھا۔ نوائے عزیز کے گھر تک اطلاع پہنچا دی گئی تھی۔ گھڑی صبح کے 7:30 بجا رہی تھی، اور گھر میں ایسے تبصروں کا بازار گرم تھا جیسے شام گئے کسی خبر پر محلے کے نکڑ پر بنے ہوٹل میں حالات حاضرے پر تبصرہ کیا جاتا ہے۔ بھات بھات کی بولیاں بولیں۔ یہ سارے تماش بین دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا، مگر یہ تماشا اس کی اپنی ماں نے لگایا تھا۔ وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں آپ نے یہ تماشا لگایا ہے؟ اس نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ تمہاری بیوی گھر میں نہیں، الماس بیگم نے برا نواز میں کہا۔ عزیز کے گھر والے، بہزاد کے ننیال رشتہ دار اور ریحانہ بیگم کی بہنیں، کتنے چہرے تھے جن پر تجسس رقم تھا۔ کچھ کے لبوں پر دبی دبی چہ مگوئیاں تھیں، استہزائیہ مسکراہٹ تھی۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں وہ گھر میں نہیں ہے؟ کیا آپ نے اسے جاتے ہوئے دیکھا؟ وہ اس طرح تفتیش پر اتر آئے گئی۔ الماس بیگم نے نہیں سوچا تھا اس سوال پر ان کا مزاج برہم ہوا۔
میں نے نہیں دیکھا، لیکن دونوں کی بے وقت غیر موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ اس جملے پر بہزاد کی ٹھکوں میں لاوا ابلنے لگا۔ میرے بیٹے پر الزام مت لگاؤ۔ ریحانہ بھڑک اٹھی۔ جسٹ شٹ اپ، کوئی نہ بولے، صرف اس بات کا جواب دیں جو میں پوچھوں۔ اس کی دھاڑ میں بادلوں کی طرح گرج تھی۔ ریحانہ نے دل پر ہاتھ رکھا۔ کسی اور نے دیکھا ہے اسے جاتے ہوئے؟ اس نے اپنی بہنوں کی طرف دیکھا۔ دونوں نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے دماغ کی شریانوں میں خون ٹھوکریں مارنے لگا۔ اسے چوکیدار نے گھر سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ میں سے کسی نے جاتے ہوئے نہیں دیکھا، تو کیا اس کے پاس کوئی جادو کی چھڑی تھی جو وہ بقول آپ لوگوں کے گھر میں نہیں؟ وہ جھنجھلا رہا تھا۔ چوکیدار سے وہ پوچھ چکا تھا، مگر اس نے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ بقول چوکیدار کے مظفر تو رات گھر آیا ہی نہیں۔ بھائی، ہمیں تھانے میں رپورٹ درج کرانی چاہیے عزیز کی گمشدگی۔ صبا اسد متفکر تھی۔ ہاں، تاکہ رئیس عزت کا بھی جنازہ نکل جائے۔ الماس اس تجویز پر بھڑکی۔ بہزاد نے سیاہ سلکی بالوں میں انگلیاں پھنسائیں۔ آپ سب نے گھر میں اچھی طرح دیکھا ہے اسے؟ اس نے گھر کی خواتین کو استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ظاہر ہے پہلا کام یہی کیا ہے۔ اپنے حجرے میں تو تھی نہیں وہ۔ باورچی خانہ، چھت، گھر کا کونا کونا چھان لیا۔ اب اگر گھر میں نہیں ہے تو بقول تمہارے کہیں گئی بھی نہیں، تو پتہ نہیں اسے زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا۔ الماس سنک کر گویا ہوئی۔ بہزاد کے ذہن میں یکدم جھماکا ہوا اور دوسرے ہی لمحے اس کا رخ سیڑھیوں کی طرف گیا۔ پیچھے اس کی ماں نے اسے آواز بھی دی۔ ارے کہاں جا رہے ہو؟ ہر جگہ دیکھ لیا اسے، مگر وہ رکا نہیں۔ اس نے دھڑا دھڑ دو اسٹیپ پھلانگتے ہوئے سیڑھیاں عبور کیں اور بغیر سانس لیے اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر نوب پر ہاتھ رکھا دروازہ بے آواز کھلتا چلا گیا۔ بہزاد آفریدی نے چہرہ اوپر اٹھا کر گہرا سانس لیا۔ بلا شبہ اس نے رب کا شکر ادا کیا تھا، وہ سامنے ہی اس کی جہازی سائڈ بیڈ پر نہایت سکون سے محو خواب تھی۔ بہزاد کا اس کی سمت اٹھتا ہر قدم اس کے دل میں شکر اور اطمینان کو تقویت دے رہا تھا۔ گلابی چہرے پر کسی خواب کا عکس نہیں تھا، نہ پلکوں پر جگنو تھے، مگر یوں لگتا تھا جیسے ہزاروں تتلیاں اس کے چہرے کے گرد رقص کرتی۔ پھول اس کے وجود سے دلکش اور نزاکت مستعار لیتے ہوئے ہوائیں اس کے سراپے سے خوشبو چرا کر اترائی پھرتی۔ بہزاد کو اس کی پرسکون نیند پر رشک آیا تھا۔ سارا جہان اس کی وجہ سے بے سکون ہو، اسے کیا پرواہ؟ حسن کی بے نیازی تھی یا اس کی عادت؟ ایک پل کے لیے بہزاد کو اپنی ماں کی کہی باتیں سچی لگی۔ وہ لاپرواہ لڑکی سارا دن آرام کرتی، دو کام کہہ دو تو اس کی نازک طبع پر گرہ گزرتے۔ ان 3 ماہ میں وہ یہ شکایت 300 بار سن چکا تھا۔ کچھ بھی ہو، اس کی نیند میں خلل ڈالنے کا اب بھی بہزاد آفریدی کا ارادہ نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر ڈھلکتی سنہری زلفوں کو پیچھے کرتے ہوئے اس نے نرمی سے ہاتھ کھینچنا چاہا، مگر وہ یک لک چونک گیا۔ اس کا چہرہ بخار کی حدت سے جل رہا تھا۔ بہزاد نے اسے پکارا۔ وہ آواز سن کر بھی آنکھیں کھولنے سے قاصر تھی۔ عزیز، ویک اپ گرل۔ اس بار اس نے عزیز کا بازو ہلایا تھا۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ بہزاد نے اس کی پیشانی کو چھوا۔ اسے بخار ہو رہا تھا۔ اس نے پھر آنکھیں بند کر لی۔ بہزاد نے لب بھیج کر اپنے موبائل سے ڈاکٹر عروسہ کا نمبر ملاتے ہوئے کمفرٹر اس پر ڈالا۔ عروسہ؟ ڈاکٹر عروسہ کو گھر آنے کی ہدایت دینے کے ساتھ اس پر ایک متفکر سی نگاہ ڈال کر باہر کی راہ لی۔ کوئی اس کے پیچھے نہیں آیا تھا۔ اسے حیرت ہوئی، مگر نیچے دوسرا ہی تماشا شروع ہو چکا تھا۔ یاور خان اپنے اہل خانہ کے ہمراہ آ چکے تھے۔ ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ ان کو دیکھ کر بہزاد کی آنکھیں بھی لہو چھلکانے لگی۔ آپ کس لیے تشریف لائے ہیں یہاں؟ اس نے انتہائی ضبط کے ساتھ بد لحاظی سے گریز کرتے ہوئے استفسار کیا۔ تمہاری ماں کا کہنا ہے کہ میری بیٹی بھاگ گئی۔ اگر ایسا ہوا ہے تو آج میں اس کی قبر اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا۔ پہلے تو اس کی ماں نے بچا لیا تھا، مگر آج میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی ماں نے مجھے کہیں منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا، اور جو کسر تھی اس نے پوری کی۔ الفاظ ان کے منہ میں رہ گئے تھے۔ وہ آنکھوں میں شعلوں کی لپک لیے ایک قدم آگے بڑھے۔ شٹ اپ، بس بہت ہو گیا، سن لیا میں نے۔ اپنی بیوی کے متعلق مزید کسی کی بکواس نہیں سنوں گا۔ وہ دھاڑا اور پہلی بار یاور خان کسی کی دھاڑ سن کر چپ ہو گئے۔ امی، یہ مجمع جمع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا پورے شہر میں اشتہار لگا دیا ہے آپ لوگوں نے؟ اس کا لہجہ ہنوز کھردرا اور ناگواری سے پر تھا۔ میں نے اس کے میکے میں فون کر کے پوچھا تھا کہ کہیں وہاں تو نہیں چلی گئی۔ اس کی سوتیلی ماں اور چاچی نے اشتہار لگایا ہے۔ وہ سب کے سامنے بیٹے کے اکھڑے لہجے سے خائف ہوئی تھی۔ اچھا، ہم نے اشتہار لگایا؟ اور وہ دیور کے ساتھ گھر سے بھاگنے والی تو جیسے بہت پارسا اور باحیا ہے۔ یاور خان کی دوسری بیوی سرینا کو یہ تماشا مزہ دے رہا تھا۔ انہوں نے جلتی پر تیل چھڑکا۔ یاور خان، اپنی بیوی کا منہ تم بند کرو گے یا میں تم لوگوں کو یاد دلاؤں؟ تم نے اس عورت سے کتنے عرصے راہ رسم رکھنے کے بعد نکاح کیا، اور اب تمہارے آوارہ بیٹے بھی اس ڈگری پر چل رہے ہیں؟ گھر میں بیویوں کے ہوتے ہوئے باہر تعلقات داریاں بنائے۔ یہاں جمع ہونے والوں کے اپنے اندر کون سے کھوٹ نہیں، میں اچھی طرح سب کو جانتا ہوں، مگر میں تم سب کے ذاتی مسائل پر لعنت بھیجتا ہوں۔ قصوروار میرے گھر والے ہیں جنہوں نے یہ تماشا لگایا۔ اب سب جا سکتے ہیں۔ مجھے میرے گھر میں کسی کی مداخلت نہیں چاہیے۔
اس نے آنکھیں ماتھے پر رکھ کر انتہائی بدلحاظی کا مظاہرہ کیا۔ چلے جاتے ہیں ہم، مگر تمہیں میں اپنی بیوی کو لگام دینی چاہیے۔ بہزاد کی ممانی نے اسے آئینہ دکھانے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں جانتی تھی وہ بہزاد آفریدی تھا جس نے کبھی ضرورت آپ کو ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو لگام ڈالیں جو بلا وجہ میرے پیچھے پڑی ہے۔ میما کو میں نظر انداز کرتا رہوں مگر وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر میری منگیتر ہونے کا واویلا کرتی ہے۔ کیا اسے چھوڑ کر میں نے شادی کر لی؟ وہ میری منگیتر نہیں تھی، اور جو تھی وہ میری بیوی ہے اب۔ اس کی ممانی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم میری بیٹی پر بہتان نہیں باندھ سکتے، تمہاری ماں نے خود رشتہ طے کیا تھا۔ بات کہاں سے کہاں نکل گئی۔ یاور خان اس کے پرسکون چہرے کو دیکھ کر جھنجھلائے۔ تم ان لا یعنی باتوں کو سن رہے ہو؟ تمہاری بیوی ہے کہاں؟ فکر ہے تمہیں اس بات کی؟ اگر تم نہیں ڈھونڈ سکتے اپنی بیوی اور ستیلے بھائی کو تو مجھے بتاؤ تاکہ میں ان دونوں کو ڈھونڈ کر ان کی قبر بنا سکوں۔ یاور خان کا سفید چہرہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ یاور خان، اپنی نام نہاد غیرت کی قبر بناؤ تو زیادہ اچھا ہے۔ میری بیوی میرے گھر میں موجود ہے، میری چھت تلے، اور اسے میری عزت اور غیرت کے شملے کو سنبھالنا آتا ہے۔ اب تم جا سکتے ہو اور جا کر اپنی غیرت کو واقعی کہیں دفنا دو۔ بہزاد آفریدی کی اٹھتی گردن اور تنا سینہ یاور خان کے لیے باعث حیرانی تھا۔ اگر وہ اس چھت تلے ہے تو مجھے کیوں نظر نہیں آئی؟ اسٹور تو خالی ہے، اور اس نے الماس بیگم کی بات قطع کر دی۔ میرے کمرے میں ہے وہ، ایک بار وہاں بھی جا کر دیکھ لیتے آپ لوگ تو یہ تماشا کریٹ نہ ہوتا۔ اس اطلاع نے الماس بیگم پر سختہ طاری کر دیا۔ یہ تو انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ وہاں بھی ہو سکتی ہے۔ اسفر کے سہارے آتے سلجوق آفریدی کا دل خدا کے حضور سجدے میں جھک گیا۔ کیا واقعی عزیز گھر میں ہے؟ وہ کہیں نہیں گئی تھی؟ انہوں نے بے ساختہ پوچھا۔ بابا، وہ کہیں نہیں جا سکتی۔ آپ سب کیوں اس کی کچھ دیر کی غیر موجودگی کو غلط رنگ دے رہے تھے؟ کم از کم آپ کو تو اس طرح نہیں سوچنا چاہیے تھا۔ بہزاد نے انہیں جو ہی دیکھا ان کی طرف بڑھ کر انہیں سہارا دیتے ہوئے سرد سے لہجے میں کہا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بدگمان ہونے لگے تھے۔ انہیں شرمندگی نے آ گھیرا۔ اسی وقت گھر کے لیے سودا سلف لانے والے ملازم نے ہمراہی میں ڈاکٹر عروسہ تشریف لے آئیں۔ بہزاد صاحب، آپ نے کال کی تھی، کہاں ہیں آپ کی وائف؟ ہال کمرے میں اتنے لوگوں کو دیکھ کر ڈاکٹر کے چہرے پر بھی تشویش کے آثار نمودار ہوئے۔ ڈاکٹر آپ چلیں، میری وائف اوپر کمرے میں ہے۔ بہزاد نے سلجوق آفریدی کو صوفے پر بٹھا کر سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے، پھر رک کر وہاں موجود افراد پر نظر ڈالی۔ ان سب کے چہروں پر جوش و خروش کی جگہ مایوسی نے لے لی۔ اب یہاں ان کے لیے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں یہاں کسی کو بھی نہیں دیکھنا چاہتا، آپ سب جا سکتے ہیں، اس نے یاور خان کو دیکھ کر دانت پر دانت جما کر کہا۔ وہ اب کچھ بھی کہنے کی حالت میں نہیں تھے۔ یہاں آنے والے کے ارادے خاک میں مل گئے۔ کیا نہیں سوچا تھا امیمہ کی والدہ سیما نے کہ عزیز کی جگہ اپنی بیٹی کو دلا دیں گی، اور پھر امیمہ آرام سے رائنا کا پتہ بھی صاف کر دے گا۔ یہ سب مشکل نہیں، اب ناممکن لگ رہا تھا، جبکہ الماس کا دل جلتے انگاروں پر جا پڑا۔ انہوں نے کیا سوچا تھا اور ہوا کیا؟ گزشتہ روز بہزاد کے جانے کے بعد ان کا دل یوں ہی تو اندیشوں کا شکار نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جاتے ہوئے رشتہ داروں پر توجہ دیے بغیر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئیں اور اپنی آنکھوں سے اسے دیکھنا چاہتی تھیں۔ سب نے یقین کر لیا تھا کہ وہ گھر میں موجود ہے، مگر انہیں اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیسے یقین آتا؟ ان کی امیدوں پر پانی بھر گیا۔ وہ اسے گھر سے نکال دینا چاہتی تھیں، لیکن آج صبح معمول کے مطابق اسے کچن میں نہ دیکھ کر وہ آگ بگولا ہو گئی۔ مہارانی اب تک پڑی سو رہی ہے، دیکھتی ہوں اسے جا کر۔ گھڑی کی سوئیاں 6 کے ہندسے پر ہوتی تھی اور اسی وقت سے کچن میں آ کر ناشتے کی تیاری کرنے لگتی تھی۔ سب ہی سحر خیز تھے اور ناشتہ بھی جلدی کرنے کی عادی۔ سب کی پسند کا ناشتہ بنانے میں اسے وقت بھی خاصا لگ جاتا۔ وہ جب سے آئی تھی بلا تعامل بلا تردد اپنے فرائض کی بجا آوری کر رہی تھی۔ اس کے باوجود الماس بیگم اس سے نالا تھی۔ انہوں نے اسٹور روم میں دیکھا، اس کے بعد صبا سعدیہ کے کمروں میں گھر کا ہر کونا دیکھ لیا تھا، نہیں دیکھا تو بہزاد کا کمرہ۔ وہ تو وہاں قدم بھی نہیں دھرتی تھی، نہ ہی انہوں نے اسے بیٹے کے کمرے میں جانے کی اجازت دی تھی کہ کہیں حق ملکیت ہی نہ جتانے لگے۔ اس کے کمرے کی صفائی کی ذمہ داری صبا اور سعدیہ کو دے دی، مگر ان کی احتیاط بیکار گئی۔ بخار کی حدت سے تپتے چہرے کے تمازت اس کے سوز حسن کو اس نقاہت اور بے خبری میں بھی دمکا رہی تھی۔ ایک پل کے لیے ڈاکٹر عروسہ بھی اس بے مثال ملکوتی حسن کی مالک لڑکی کو دیکھ کر مسمرائز ہو گئی۔ یہ آپ کی وائف ہے؟ میرا مطلب ہے آپ کی وائف تو سب رائنا کو اس کی بیوی کے حوالے سے جانتے تھے، لہٰذا اسے دیکھ ڈاکٹر عروسہ الجھی۔ شی از مائی سیکنڈ وائف۔ اس تعارف پر عزیز نے اپنی لمبی بوجھل پلکوں کو سختی سے بھینچا۔ اس کے چہرے کو بغور دیکھتے بہزاد کی نگاہ سے اس کی یہ حرکت پوشیدہ نہیں رہی۔ اس کے چہرے پر رقم اذیت بتا رہی تھی کہ اسے اس تعارف سے تکلیف ہوئی۔ سیکنڈ کا رائے لگانے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ مگر یہ حقیقت تھی جس سے صرف نظر نہیں
کیا جا سکتا تھا۔ ڈاکٹر کی نگرانی میں حیرانی اونٹ کر آئی، پھر وہ سر جھٹک کر اس کا چیک اپ کرنے میں مشغول ہو گئیں۔ الماس بیگم کھلے دروازے سے آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی۔ کس کی اجازت سے یہ یہاں آئی ہے؟ اور کیا بیماری لاحق ہو گئی ہے اسے جو تم اسی تیمارداری میں کھڑے ہو؟ ناشتہ کھانا نہ بنانے کے بہانے کر رہی ہے بس۔ ڈاکٹر کی موجودگی کا خیال کیے بغیر وہ قرائیں تھی۔ زیز کی سماعت نے ان کی پارٹدار آواز ضرور سنی، مگر اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ بہزاد نے ماں کے رویے کو دیکھ کر لب بھینچے۔ آپ انہیں وقت پر دوائی دیں، میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، بخار جلد اتر جائے گا۔ اسٹریس نہ لے دیں، سر درد کی وجہ سے اسٹریس ہے، پراپر ڈائٹ کی ضرورت ہے انہیں، شی از ویری ویک۔ بہزاد صاحب آپ خیال رکھیے گا لٹل گرل کا، بائی دا وے شی از سو بیوٹیفل۔ الماس بیگم اسے حسین صورت لڑکی سے خوفزدہ تھی۔ رائنا کی طرف سے انہیں کوئی دھڑکا نہیں تھا، مگر زیز کو دیکھ کر ڈرتی تھی کہ کہیں بیٹا اس کی قدر نہ کرنے لگ جائے۔ وہ ماں کے حکم سے سرتائی نہ کرنے والا فرمانبردار بیٹا تھا، مگر اس نے اس لڑکی سے نکاح بھی کر لیا تھا اور وہ اس پر حق ملکیت بھی جتاتا، اور یہی بات سن کے لاشعور میں خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی۔ انہوں نے دانت پیسے، پھر ذہن میں یک کے بعد دھماکہ ہوا۔ وہ اپنی آگ اس پر کیچڑ اچھال کر بجھا سکتی تھی۔ اور کوئی خبر تو نہیں جو آپ ہم سے چھپا رہی ہیں؟ میرا مطلب کوئی خوشخبری؟ ایک سنسناتا ہوا تیز نیم غنودہ عزیز کے سینے میں پیوست ہوا تھا۔ بہزاد کے چہرے پر بھی ناگواری کے تاثرات اونٹ کر آئے، مگر قبل اس کے کہ وہ کچھ کہتا ڈاکٹر بول اٹھی، میں کیوں چھپاؤں گی؟ دیکھیں میڈم، میں اپنے پروفیشن سے بہت سنسیئر ہوں۔ ڈاکٹر برا مان گئی تھی، بلکہ ان کے الفاظ تینوں نفوس کو پسند نہیں آئے تھے۔ امی پلیز، اس وقت مزید کوئی بات نہیں سننا چاہتا میں، آپ اپنے کمرے میں جائیں، میں ناشتہ باہر سے آرڈر کر دیتا ہوں۔ کتنے نارمل انداز میں وہ بولا تھا، وہ اتنا ناسمجھ نہیں تھا، مگر ظاہر ایسے کر رہا تھا جیسے اپنی ماں کے زہریلے لہجے کی اسے سمجھ ہی نہ آئی ہو۔ عزیز کا دل ان زیر میں ڈوبے تیروں سے چھلنی ہو گیا۔ اس نے بمشکل سرخ ہوتے رخساروں پر لرزتی پلکوں کو زحمت دی۔ تھکی ماندی گلابی آنکھیں بہزاد آفریدی کے سرخ آنکھوں سے متصادم ہوئی تھی۔ اس نے بلا جھجک ان سیاہ آنکھوں میں براہ راست دیکھا اور پھر تلخی کو اپنے اندر اتارتے ہوئے لہجے میں حلاوت گھول کر بولی، ڈاکٹر آپ برا نہ مانیں، ایکچولی میری ساس کو بہت شوق ہے پوتے پوتیوں کا، تو بس اسی لیے یہ پوچھ لیا۔ اس نے نکہت زدہ آواز میں الواس بیگم کے سر پر آسمان گرایا۔ وہ معصوم صورت لڑکی ایسی تراری سے جواب دے گئی، ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، اور اس وقت تو اس کے چہرے سے ہی بخار کی تپش کا اندازہ ہو رہا تھا، مگر اس کے حواس سلامت تھے۔ ڈاکٹر کے لبوں پر مسکراہٹ درائی۔ بہزاد نے نفی میں سر ہلایا۔ اس لڑکی سے کچھ بھی بعید نہ تھا۔ جتنا وہ اس سے دور اور لاتعلق رہنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ اس قدر اس کی الجھن بڑھا رہی تھی۔ الماس بیگم کی آنکھوں میں شعلوں کی لپک تھی۔ بہزاد اس لڑکی کو گھورنے پر اکتفا کیا۔ کیوٹ گرل، یو آر ٹو لٹل، ابھی اس بارے میں سوچ کر پریشان مت ہو، لائف انجوائے کرو۔ ڈاکٹر کے لہجے کی مٹھاس پر وہ حیران نہیں ہوئی۔ انجان لوگ اس سے بہت احترام اور نرمی سے پیش آتے تھے، بس اس کے اپنوں کے دل ہی پتھر تھے اس کے لیے۔ یہ حسرت ہی رہ جائے گی، الماس بیگم بڑبڑائی تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں حیرت سے دیکھا، مگر کچھ کہا نہیں اور رخصت لے کر چلی گئی۔ بہت اونچی ہواؤں میں اڑ رہی ہو تم، کس کی اجازت سے آئی ہے اس کمرے میں؟ نکلو فوراً یہاں سے، اس کمرے میں رہنے کی تمہاری اوقات نہیں ہے، یہ امیمہ کی جگہ ہے، وہی بہزاد کی بیوی بن کر یہاں آئے گی۔ ڈاکٹر کے چاہتے ہی وہ غصے سے چیخ کر بولی تھی۔ انہیں بہزاد پر بھی غصہ آ رہا تھا، اور یہ بات جتا کر انہوں نے اس پر اپنی ناراضی اور مرضی واضح کی۔ امی یہ اس کا کمرہ ہے، اسے یہاں آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، پھر بھی آپ کے اطمینان کے لیے بتا دوں، اسے یہاں میں لے کر آیا تھا۔ اس نے امیمہ کے ذکر کو سرے سے اہمیت نہیں دی، جو اہم تھا وہ بتا دیا، اور وہ یہ سن کر حد سے اکھڑ گئی۔ تم لے کر آئے ہو؟ تم جھوٹ بولو گے اس لڑکی کے لیے؟ رات یہ اپنے اس دڑبے میں تھی اور صبح یہاں، یا پھر ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے؟ کہاں گئی تھی تم بتاؤ؟ رات بھر کہاں تھی اور اب یہاں کیسے پہنچی؟ وہ ہذیانی انداز میں بولتی اس کی طرف بڑھی تھی، مگر بہزاد ان کی راہ میں حائل ہو گیا۔ آوازیں سن کر گھر میں ایک بار پھر تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ ریحانہ تو پہلے ہی دروازے سے کان لگائے کھڑی تھی۔ باقی اہل خانہ نے بھی کمرے کا رخ کیا۔ یہی تھی، یہ میرے ساتھ کہیں نہیں گئی۔ بہزاد کے الفاظ الماس بیگم کے ہی نہیں، رائنا کے سر پر بھی آسمان توڑ گئے۔ وہ تو یہاں تماشا دیکھنے آئی تھی، مگر یہاں اگر اس کے ہوش اڑ گئے۔ الماس بیگم نے اسے کال کر کے بتایا تھا زیز رات سے گھر میں نہیں۔ وہ سنتے ہی چلی تھی، حتیٰ کہ اس کے ذہن سے یہ تک محو ہو گیا کہ بہزاد صبح کے قریب گھر آیا تھا، اور اگر زیز رات سے گھر نہیں تو پھر وہ کیوں پریشان نہیں تھا؟ وہ اپنی آنکھوں سے اس کے باپ کے ہاتھوں اس کی قبر بنتی دیکھنا چاہتی تھی، اور دیکھ تو وہ رہی تھی، بہزاد اس کی ڈھال بنا کھڑا تھا۔ وہ بجلی کی رفتار سے اندر داخل ہوئی۔ اسے تم میری جگہ نہیں دے سکتے، کیا کر رہی ہے یہ یہاں؟ بہزاد، میں نے کہا تھا تم سے یہ اس کمرے میں قدم نہ رکھے، اور تم اسے یہاں لے آئے۔ رات سے میرا دل بے چین تھا اور تم بے وفائی کے مرتکب ہوئے۔
اس لیے مجھے سکون کی سانس نہیں آ رہی تھی. تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ اور یہ لڑکی، یہ آوارہ بد کردار لڑکی میری جگہ نہیں دے سکتے تم اسے. وہ چیل کی طرح عزیز پر جھپٹی. عزیز نقاہت کے باوجود اٹھ کر بیٹھ گئی. صبا اور سعدیہ رائنا کے تیور دیکھ کر ششدر تھی. ریحانہ بیگم بھی لبوں پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی. سلجوق آفریدی کی پیشانی شکن آلود تھی، جبکہ ابھی ابھی دوست کے گھر سے واپس آنے والے مظفر کے لیے تماشا خاصا دلچسپ تھا. رائنا، ڈونٹ کراس یور لمٹس. وہ بیمار ہے اور تم یہاں سوال نامہ کھول کر کھڑی ہو گئی. بہزاد نے اس کا بازو پکڑ کر اسے عزیز کے قریب جانے سے روکا. بہت فکر ہے تمہیں اس کی. اس حسین صورت چڑیل کی شکل تو میں ابھی بگاڑتی ہوں. اس کا بس چلتا تو اپنے لمبے ناخنوں سے واقعی اس کی صورت بگاڑ دیتی، مگر بہزاد نے خاصے درشت نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کا بازو جھٹکا. کیا شکل بگاڑو گی تم اس کی؟ بولو کیا کرو گی؟ وہ بھی تو برداشت کر رہی ہے تم سب کو، تمہارے مقام کو. تمہیں تو تم کیوں اتنی انسیکیور ہو؟ اور امی آپ کیوں اس کے پیچھے پڑی ہیں؟ کیا کروں میں گھر بیٹھ کر آپ لوگوں کے ابہام، اندیشے اور شک دور کرتا رہوں؟ ایسا ہی چلتا رہا تو کام کس وقت کروں گا؟ کل ایک مسئلہ تھا اور آج دوسرا. مجھے بتاؤ تم کتنی بار آیا ہوں میں یہاں؟ اگر کل آ گیا تھا تو کون سا قیامت آ گئی؟ بیوی ہے عزیز میری، میں اسے یہاں رکھوں یا گھر میں جہاں تم رہتی ہو، یہ میری مرضی. مجھے کوئی ڈکٹیٹ نہیں کرے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں. وہ دھاڑا تھا. اس کی بھاری سحر انگیز آواز بلند اور غضبناک ہو کر دلوں پر روب اور دبدبہ قائم کر دیتی تھی. سب چپ ساتھ گئے. الماس بیگم بیٹے کے خود سری سے خائف ہو کر پاؤں پٹکتی ہوئی چلی گئی. رائنا نے بے یقینی سے اسے دیکھا. وہ اس مرد کو قابو میں رکھنے کی جتنی ترکیبیں لڑا رہی تھی وہ اتنی ہی اس سے دور ہوتا جا رہا تھا. ٹھیک ہے تو پھر تم اس ان پڑھ جاہل کے ساتھ رہو، مجھے بھول جاؤ. رائنا تل ملا کر بولی. بہزاد اس دھمکی سے کہاں متاثر ہو سکتا تھا؟ تم گھر جاؤ، وہیں بات ہوگی. وہ جل ہی تو گئی. وہ چلی گئی. چلی جائے یعنی بہزاد کا اس کے ساتھ جانے کا ارادہ نہ تھا؟ اب کوئی بات اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک تم اسے طلاق نہیں دو گے. اپنی جگہ میں اسے لینے نہیں دوں گی. اگر تم اس کا انتخاب کرو گے تو مجھے چھوڑنا ہوگا. ابھی میرے ساتھ چلو یا پھر ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ. رانا نے اعلان کیا. بہزاد جانتا تھا وہ اسی لیے بغیر نہیں جائے گی. ایسا کر کے وہ اپنی اہمیت واضح کرنا چاہتی تھی. عزیز بھی ناسمجھ نہیں تھی. جانتی تھی وہ بہزاد تو کیا اس کے سائے کو بھی تنہا نہ چھوڑے. ابھی صرف اپنی اہمیت جتانے کے لیے چھوڑنے کی بات کر رہی ہے. اس نے بہزاد کو دیکھا. وہ چہرے پر بیزاری لیے رائنا کو برداشت کر رہا تھا. یہ بحث فضول ہے. بہتر ہے تم ابھی گھر جا کر ٹھنڈے دماغ سے سوچو کہ تمہاری ضد کس قدر بچکانا ہے. بہزاد نے اسے حیران کر دیا تھا. وہ رائنا کو اس کی غلطی کا احساس دلا رہا تھا، حالانکہ قصوروار رائنا نہیں وہ خود تھا. ان رشتوں میں توازن قائم کرنا، سب کو ان کی جگہ پر رکھنا بہزاد کا کام تھا. عزیز نے اسے خشمگین نظروں سے گھورا. بہزاد بہتر ہے کہ آپ چلے جائیں. ویسے بھی مجھے آپ کے اس گھر میں رہنے کا شوق نہیں جو آپ کی بیوی کے نام ہے. مجھے تو اس چھت تلے رہنا بھی گوارا نہیں، مگر مجبوری ہے میری. اور اگر اس کمرے کی بات ہے تو میں واپس. عزیز کی بیماری اس کی زبان پر بند باندھے ناکام تھی. جسٹ شٹ اپ. بہزاد اس کی باتیں برداشت کر رہا تھا مگر ٹھہر ٹھہر کر بولتی. عزیز کی باتیں سن کر بھڑک گیا. کسی نے تم سے تمہاری مرضی یا رائے نہیں پوچھی ہے. جو میں نے کہا ہے وہ حرف آخر ہے. تم یہیں رہو گی. اس کے تیور دیکھ کر وہ لب بھیج گئی. باقی سب کی بھی یہی حالت تھی. کوئی کچھ کہہ کر اس کے غصے کا نشانہ نہیں بننا چاہتا تھا. رائنا چلی گئی. ایک طوفان تھا جو آ کر گزر گیا تھا. عزیز کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ رائنا کے کہنے پر بھی بہزاد نے اسے اس کمرے سے بے دخل نہیں کیا، جبکہ اس کی ماں نے اپنی سوتن کی وجہ سے گھر بدری تک جھیلی. آخر تک اس کے والد نے اس کی ماں کے بجائے دوسری بیوی کی بات کو ترجیح دی، مگر اب بھی اس کی رائے بہزاد آفریدی کے معاملے میں نہیں بدلی. بھائی، سعدیہ ابھی اور میں ناشتہ بنا رہے ہیں، ابھی آپ نہیں جائیے گا. صبح جاتے جاتے پلٹ کر آئی تھی. رائنا کے رویے سے وہ دونوں بہنیں پر گزشتہ تھیں، اور جس قدر رائنا کی ضد اور حاکمیت پسند فطرت کا اندازہ ہو رہا تھا، اس قدر وہ دونوں عزیز سے قریب ہو رہی تھیں. نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. میں آرڈر کر رہا ہوں، ابھی آ جائے گا ناشتہ. بس تم اور سعدیہ سب کو ناشتہ کروا دینا. اس نے صبا کو منع کر دیا تھا. وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی چلی گئی. اس نے ناشتے کا آرڈر دینے کے ساتھ اپنے سیکرٹری کو قابل اعتماد کمپنی کے ذریعے گھریلو معاملے کا انتظام کرنے کی ہدایت دی. وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا. عزیز نے اسے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. وہ بیٹھ کے سرہانے سے ٹیک لگائے بیٹھی اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی. آر یو اوکے؟ وہ بہزاد کے اس نرم لہجے کی عادی نہیں تھی. حیرت سے اس کی طرف دیکھا. آپ صبح صبح یہاں، آپ تو چلے گئے تھے نا؟ وہ سارے ہنگامے کی اصل وجہ سے بے خبر تھی. ہاں تم آرام کرو، میں ذرا شاور لے لوں. اس نے عزیز کی ناساز سبب اسے اپنے یہاں موجودگی کی وجہ بتانے سے احتراز برتا. عزیز نے اب دھیان دیا تھا. وہ سیاہ ٹی شرٹ اور سیاہ ہی ٹراؤزر میں ملبوس بے خواب آنکھوں اور سلکی سیاہ بالوں کے ہمراہ
سیدھا دل میں اتر رہا تھا۔ عزیز نے گھبرا کر واپس پلکیں جھکا لی۔ سد شکر وہ متوجہ نہیں تھا۔ عزیز کا دل اس زور سے دھڑکا کہ اس نے فوراً سے پیشتر آنکھیں بند کر لی۔ وہ اپنا بھرم قائم رکھنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بہزاد پر اس کے معصوم سی بے ضرر پسندیدگی کا راز فاش ہو۔ وہ وارڈروب سے کپڑے نکال کر واش روم میں چلا گیا۔ عزیز الجھی سی لکیروں کو دیکھتی رہی۔ رات اس کا چلا جانا کتنا گرا گزرا تھا، اور اب اسے دیکھ کر دل میں بلا وجہ ہی خوش گمانی کی کوپل پھوٹنے لگی تھی۔ اگر وہ اس کے آنے کی وجہ جان لیتی تو یقیناً خوش گمانی کی اس کوپل کو نوچ کر پھینک دیتی۔ وہ کس قدر ناقابل اعتبار ٹھہرائی گئی تھی یہ وہ جانتی ہی نہ تھی۔